رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللہ تعالیٰ کی بے پایا حمد و ثنا، اس کی تعریف اور اس کی تقدیس، اس کی تسبیح اور اس کی تحمید، اس کی وحدانیت کا اقرار اور اس کی نعمتوں کا اظہار. درود و سلام ہو رحمت عالم، نبی مکرم، رسول معظم، شاہ امم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہو صحابہ کرام پر، تابعین، ائمہ دین، فقہاء کرام، مجاہدین اسلام اور اولیاء اعظام پر. ہمارے زندگی کے کچھ مسائل موسموں سے بھی منسلک ہیں، اور شریعت ہماری ایک جامع شریعت ہے، وہ ہر لحاظ سے ہمیں رہنمائی فراہم کرتی ہے، کیونکہ دین آسانی کا نام ہے، اور جو ہمارا خالق اور مالک ہے وہ بہت ہی مہربان ہے. اس نے قرآن مجید کے اندر یہ فرمایا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، وہ تم سے آسانی کا ارادہ رکھتا ہے، تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. تو یہ ایک شریعت کا بنیادی اصول ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا. تو سردیوں سے متعلقہ بھی کچھ رہنمائیاں موجود ہیں، وہ ہمیں یاد ہونی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے. لوگ اکثر مسئلے ہی پوچھتے ہیں، تو میں نے کہا کہ چلیں کلی طور پہ اجتماعی سطح پہ یہ بات ہو جائے، تاکہ جس کے ذہن میں کوئی ہو تو وہ حل نکل آئے. پہلی یہ بات ہے کہ یہ سردی گرمی، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ یہ سردی کیوں بڑھتی ہے، گرمی کیوں ہوتی ہے، فرمایا کہ جہنم نے اللہ کے حضور شکایت کی، اشتاقت النار الی ربها، کہ میرا بعض حصہ بعض کو کھا رہا ہے، یعنی آگ کو کھا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر دو سانس لینے کی اجازت دی. ایک سانس وہ جو تم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم شدت سے اس کی گرمی محسوس کرتے ہو، اور دوسرا جو سانس ہے وہ شدت کی جو سردی تم محسوس کرتے ہو. تو یہ دو سانسوں کی اجازت اللہ تعالیٰ نے اسے دی. تو یہ اس کے اثرات ہیں جو زمین پہ ہمیں محسوس ہوتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگ اور سخت سردی، اس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے حکمت اور اس کے فیصلوں میں سے ہے. ہم جیسے بہت سی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، تو ہمیں اس پہ بھی ایمان رکھنا ہے. اور ایسے ہوتا ہے، کئی پودے آپ کو پتہ ہے وہ پانی کے اندر ہی اگتے ہیں، کئی پودے ہیں وہ آگ ہی میں اگتے ہیں. تو ہمیں اس کا جو تصور ہے وہ دنیا میں کسی نہ کسی طریقے سے مل جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ بھی ایسا کرنے پہ قادر ہے کہ وہ جہنم کے اندر سے ایسی سردی بھیجے کہ وہ دنیا کو پتہ چل دے کہ یہ کیا سردی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اہل جنت کو، یہ جہنمیوں کی یعنی جہنم کی صورتحال، لیکن جنتیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے انعام دینا ہے وہ ایسی جنت ہوگی کہ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ نہ تو وہاں پہ سورج دیکھیں گے یعنی دھوپ، اور نہ ہی وہاں پہ سخت سردی ہوگی. درمیانہ موسم جسے بہار کا موسم ہم کہتے ہیں، یعنی کلی طور پہ ایسے موسم ہوگا. تو خیر، یہ سردی کی بنیادی وجہ جو قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو دو سانس لینے کی اجازت دی ہے، اور وہ سانس جس علاقے میں وہ زیادہ قریب سے وہ پڑتا ہے تو اس علاقے میں زیادہ سردی، جس میں ذرا دور پڑتا ہے اس میں دور، اور کسی میں ایسا چلتے چلتے سردی لیٹ آتی ہے. تو اس کا مطلب ہے اسی سانس کی وجہ سے ہے، اور اسی طرح گرمی بھی اسی سانس کی وجہ سے ہے جو جہنم کو اجازت دی گئی. دوسری اس میں حکمت، ہمیں بعض اوقات ایسا تصور آتا ہے کہ یہ سردیاں اتنی شدید سردی، یہ دھند، یہ کیا ہے؟ تو بعض اوقات ہمارے زبان سے، ہمارے انداز سے ایسے کوئی شکوے یا گلے نکل آتے ہیں جو قدرت پہ اٹیک شمار ہوتے ہیں، کہ ہم قدرت پہ کوئی شکوہ کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا. یہ سب موسم اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور وہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور اس کے ذرے ذرے سے واقف ہے. تو یہ سردیوں میں حکمت کیا ہے؟
اس میں بہت سے جو ایسے کام جو ہمارے سارے سال ہوتے ہیں، مثلاً پہاڑوں پہ برف جمتی ہے اسی سردی کی شدت کی وجہ سے، اور وہی پانی سارا سال ہمارے چشموں میں، دریاؤں میں آتا ہے، نہروں میں آتا ہے، تو وہ ہماری پوری زراعت اور زمین کی سیرابی کا باعث ہے۔ بارش کہاں پہ برستی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان نہروں ندیوں کی وجہ سے پانی کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح برف وہ پگھلتی ہے تو اس کی وجہ سے یہ جو ہے چشمے، دریا، یہ سارے اس میں بہاریں آ جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس نے سردی بھی رکھی، گرمی بھی، پھر ایسے موسموں کو انجوائے کرنا یہ بھی انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ اور ہم تو اس سے بھی زیادہ خوش قسمت ہے اہل پاکستان کی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے چاروں موسموں سے نوازا ہے۔ یعنی کہیں پہ بالکل سردی ہے تو کہیں پہ بالکل گرمی ہے، اور ہمارا یہ ایسا خطہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے موسم بھی ہمیں مختلف دیے۔ تو یہ اس کی حکمت ہے، اس پہ کوئی شکوہ نہیں کرنا۔ اپنے اندر صبر بھی پیدا کیجئے، اپنے اندر قوت مدافعت بھی پیدا کیجئے کہ آپ موسموں کو برداشت کر سکیں، اور اس میں کسی بھی صورت اللہ تعالیٰ پہ کوئی شکوہ، دور سے بھی کوئی شکایت ہو نہ ہو۔ ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں، اور اس کا یہ تقاضا ہے، اس نے جو بھی موسم دنیا میں بھیجے ہیں تو ہم اس کو انجوائے کریں اور اس سے لطف اندوز ہوں۔ ہر موسم کے اپنے اپنے کھانے، اپنے اپنے وہ پہناوے اور اپنے اپنے لباس، وہ سب کچھ ہے، تو اسے انجوائے کرنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں شریعت کی طرف سے جو احکام ملے ان میں سردیوں کے حوالے سے کچھ ہے، جیسے نماز ہے، نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں، تو وضو کرنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، کوئی بہت کمزور ہے، کوئی ضعیف ہے، وہ وضو نہیں کر سکتا، اس کے لیے مشکل ہے وضو کرنے میں، تو وہ تیمم کر سکتا ہے سخت سردی کی وجہ سے۔ اگر اسے پانی گرم کرنے میں بھی دقت ہے یا کوئی ایسا ہے تو وہ تیمم کر سکتا ہے سردی کی وجہ سے۔ اس کو جب خدشہ ہو کہ میں ہلاک ہو جاؤں یا بیمار ہو جاؤں گا جس کی وجہ سے مجھے خدشہ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بھیجا سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمان میں، وہ ذات السلاسل ایک جگہ تھی، وہاں پہ ہو گئے، تو وہ رات کو وہ نہانے کی حالت میں ہو گئے، تو صبح اٹھے تو انہوں نے تیمم کیا اور اسی حالت میں نماز پڑھا۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی ان کے پیچھے، ان کو بھی یہ علم تھا کہ کیا صورتحال ہے، تو انہوں نے نماز پڑھی، اور اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے عرض کی کہ ایسے ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا، تم نے بغیر وضو کے، بغیر غسل کے ان کو نماز پڑھا دی؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ تم نے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا، اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ تم پہ بہت ہی مہربان ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ قرآنی استدلال سنا تو آپ مسکرا دیے۔ تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے، یعنی اگر یہ کوئی ممنوع ہوتا، ناجائز ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روک دیتے اور یہ امت کے لیے یہ بات ہو جاتی۔ تو سر سردی کی وجہ سے تیمم کیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے ایسے ہی کیا، حالانکہ وہ غسل ان پہ فرض تھا۔ تو اس سے ایک تو یہ بات ملی۔ دوسری یہ کہ سردیوں کے موسم میں ہم جب وضو کرتے ہیں تو اس میں وضو کا خیال رکھنا کہ وضو ہمارا پورا ہو۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے جسم کا کوئی حصہ وضو سے خشک رہ جاتا ہے، بعد میں پتہ چلا۔ اس کی دو صورتیں کہ اگر آپ کے وضو کے اعضاء گیلے ہیں، یعنی وہ پانی ان کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو آپ اسی صورت میں اس حصے کو آپ تر کر لیں تو یہ آپ کا وضو مکمل ہے۔ لیکن اگر آپ وضو کر کے بعد میں آتے ہیں اور آپ کے اعضاء خشک ہو چکے ہیں یا خشک ہونے کے قریب ہیں، تو پھر آپ ہاتھ لگا کے اس حصے کا نہیں، آپ کو پھر دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ اور اسباغ الوضو یعنی وضو کو مکمل کرنا یہ لازم ہے، یعنی آپ کا کوئی جسم کا حصہ وہ خشک نہ رہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایک سفر میں تھے تو وضو کیا جلدی جلدی صحابہ کرام نے نماز میں ملنے کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھی صورتحال تو کسی کے وہ
جو ہے ایڑی کے پاس وہ خشک جگہ تھی، جو ٹخنوں کے نیچے جگہ ہوتی ہے ایڑی کی، یہ عموماً خشک رہ جاتی، تو اس پہ خصوصی توجہ دیا گیا. تو آپ نے فرمایا ویل للعقاب من النار، کہ ایسی ایڑیوں والے جو ہیں جن کی ایڑیاں خشک ہیں ان کے لیے آگ کی ہلاکت ہے. یعنی ان کو یہ سزا ملے گی اس بات کی کہ ان کی ایڑیاں خشک ہیں. ظاہر ہے وضو جب مکمل نہیں ہوگا تو پھر نماز پہ ہی اس کے اثر پڑیں گے. تو اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باب الوضو کا بڑا درس دیا ہے. آپ نے ایک حدیث میں فرمایا کہ الا ادلکم، کہ میں تمہیں ایسی بات کی طرف رہنمائی نہ کروں جس سے تمہارے گناہ بخشے جائیں اور تمہارے درجات بلند ہو جائیں. تو صحابہ تو یہی چاہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدہ اوقات جب یعنی ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا بڑا دشوار ہو تو اس وقت کوئی وضو کرتا ہے اور اسباغ الوضوء کرتا ہے. اسباغ کہتے ہیں بالکل مکمل وضو کرنا صحیح طریقے سے، یعنی یہ نہیں جلدی جلدی کیا، جیسے کئی لوگ نماز جلدی جلدی پڑھتے ہیں اسی طرح وضو یہ ایک عبادت ہے. تو اس میں اسباغ ہونا چاہیے. بے شک ٹھنڈا پانی کیوں نہ ہو، آپ اللہ سے اجر کی امید سے اگر ٹھنڈے پانی سے وضو کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کی بہترین جزا ہمیں دے گا. ایک حدیث میں یہ بتایا گیا کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ مکمل وضو کرنا ناپسندیدہ اوقات میں، وکثرۃ الخطا الی المساجد، اور مساجد کی طرف زیادہ زیادہ چل کے آنا. تو اور اسی طرح انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار کرنا. جیسے سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں تو نمازوں کا وقت ایک پڑھ کے گئے تو تھوڑی دیر بعد دوسرا وقت ہو گیا. تو اس کو کبھی بھی آپ فیل نہ کریں، ایسے سمجھیں کہ اتنی جلدی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر اپنے در پہ جھکنے کا موقع دیا. یہ ایک پوائنٹ ہوتا ہے، ایک ذہن ہوتا ہے، انسان اس بات کو کیسے لیتا ہے. اگر آپ اس کو یہ سمجھیں گے کہ ابھی تو نماز پڑھ کے آئے تھے تو ابھی پھر نہیں، آپ کہیں کہ میرے مالک اور خالق نے پہلے بھی مجھے بلایا اور اتنی جلدی پھر مجھے بلانے کی دعوت دی، اس سے آپ کو گناہ نہیں گزرے گا. وہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، کے ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذلکم الرباط، یہ ہے رباط یعنی پہرا. یہ پہرا سب سے بڑے دشمن کے مقابلے میں ہے. وہ کون ہے؟ وہ شیطان ہے. یہ رباط کہتے ہیں پہرے کو. تو پہلا یہ کس کے مقابلے میں ہوا؟ شیطان کے مقابلے میں. جب آپ ناپسندیدہ اوقات میں وضو کریں گے اور اسباغ الوضو کریں گے اور آپ کے قدم سب سے زیادہ مسجد کی طرف چل کے جائیں گے اور اسی طرح آپ ایک نماز کے بعد دوسری کے منتظر رہیں گے تو یہ سمجھیں آپ کے لیے ایک شیطان کے مقابل ایک پہرا ہو گیا. وہ اقبال بھی کہتا ہے نا کہ مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ. یعنی میں اس قابل نہیں تھا لیکن میرا یہ شوق دیکھ، میں تیرے نماز کے لیے تجھے ملنے کی تمنا رکھتا ہوں، خواہش رکھتا ہوں، گھڑیاں دیکھتا ہوں. اور ایسے لوگ یقیناً اللہ تعالیٰ کو بڑے ہی پسند ہیں. حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیار عباد اللہ، اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے وہ ہیں یراؤن الشمس والازلہ، جو سورج کو اور سایوں کو دیکھتے رہتے ہیں. پہلے گھڑیاں نہیں تھی، لوگ سورج کو دیکھ کے اس کے سایوں کو دیکھ کے نماز کے اوقات اور اپنی عبادات کے اوقات متعین کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ترین لوگ ہیں. پھر اس کے بعد ایک بات یہ آتی ہے کہ روزہ، کئی لوگوں کے روزے رہ چکے ہوتے ہیں گرمیوں کی وجہ سے، گرمیوں کی شدت کی وجہ سے، اور اسی طرح خواتین کے جو ایام ہوتے ہیں ان میں بھی روزے رہ جاتے ہیں. تو ان کی تو قضائی نہیں ہے، جو خواتین کے ایام کے روزے رہ جائیں ان کی قضائی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ اور کوئی روزے کسی بنیاد پہ رہ جائیں تو وہ پھر ان دنوں کے اندر روزے رکھ سکتے ہیں. سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب موسم سرما آتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ مرحبا بالشتاء، کہ موسم سرما کو خوش آمدید، کیونکہ اس میں مومن کے لیے بہت سے نیکیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں. دن کو روزہ رکھ سکتے ہیں، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھ سکتے ہیں، یا ایام 20 یعنی چاند کی 13، 14، 15 کے روزے رکھ سکتے ہیں. جو روزے رہ گئے ہوں وہ رکھ سکتے ہیں، ویسے ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھ سکتے ہیں. تو یہ اور اسی طرح راتیں ہوتی ہیں لمبی، تو اس میں تہجد کی ہم ایک روٹین بنا سکتے ہیں. اس کی کوشش کیجیے، جستجو کیجیے. یہ سارے جو ہمارے مراحل ہیں، جو مشکلات ہیں، جو مصائب ہیں، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ سے کمزور تعلق ہے. اگر یہ مضبوط ہوتا ہے تو ہمارے لیے وہ مشکلات بھی بڑی آسان محسوس ہوتی ہیں.
یہ تعلق کی بات ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر ہنستا ہے، یعنی مسکراتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کس بندے میں مسکراتا ہے؟ حدیث میں ہے کہ ایک بندہ تہجد کے وقت وہ اٹھتا ہے اور اس وقت اپنے لحاظ سے نکلتا ہے. ایک دوسری روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ وہ گھر والوں کی محبت کو بھی چھوڑ دیتا ہے. ایک روایت میں یہ بھی ہے سنن نبی داؤد کی، وہ اس سے زیادہ روایت، اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جوڑے پر، اس جوڑے پر راضی ہوتا ہے، اس پہ رحم فرمائے جو صبح کو اٹھتے ہیں. تو اگر بیوی نہیں اٹھتی تو خامد اس کو اٹھاتا ہے اور اس کے اوپر چھینٹے مارتا ہے. اسی طرح اگر خامد نہیں اٹھتا تو بیوی اس کو اٹھاتی ہے، کوشش کرتی ہے، اس کو پانی کے چھینٹے مارتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے جوڑے پہ رحم فرمائے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب تھی. تو اللہ تعالیٰ اس شخص پہ ہنستا ہے جو یعنی اس سے خوش ہوتا ہے. ہنسنے سے مراد یہ ہے کہ اس سے خوش ہوتا ہے کہ یہ دیکھو گرمی کے اندر محبت چھوڑ کے، وہ گرم لحاف چھوڑ کے اٹھتا ہے اور وضو کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ میرا بندہ کیا چاہتا ہے. اللہ بھی جانتا ہے کہ بندہ کیا چاہتا ہے، لیکن فرشتوں سے اس لیے پوچھا اس مکالمے سے ہمارے لیے راز کھلے، ہمارے سامنے کئی باتیں ہیں. وہ کہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں یہ چاہتا ہے تیرے جنت کی امید اور تیرے عذاب سے ڈر. یہ چاہتا ہے، یعنی اس سے ڈر رہا ہے جہنم سے، عذاب سے، اور تیری رحمت کی، تیری جنت کی امید رکھے ہوئے یہ کام کر رہا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ہماری نظر جنت پہ ہو، جہنم سے بچنے پہ ہو، تو یقیناً ہمیں یہ مشکلات، یہ عبادات اور یہ ایسے وضو کرنا اور یہ صبح کو اٹھنا، یہ مسجد کی طرف آنا، یہ گراں نہ گزرے. تو اصل میں نظر جب، منزل جب دور ہوتی ہے، منزل جب اعلیٰ ہوتی ہے، تو پھر اس کے لیے کچھ قربانیاں بھی بڑی دینی پڑتی ہیں. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے یہ رہنمائی ملتی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ جو کچھ یہ چاہ رہے تھے میں نے وہ انہیں عطا کر دیا. یعنی مجھ سے امید رکھتے تھے جنت کی، تو جنت ان کے نام ہے، اور مجھ سے امید رکھتے تھے کہ تیرے عذابوں سے بچ جائے، تو میں نے ان کو وہ بھی فراہم کر دیا. یعنی اب ان کے لیے عذاب کا خوف اور ڈر وہ نہیں رہے گا، ان کو اللہ تعالیٰ وہ نام سے نواز دے گا. تو اسی طرح جرابوں کے جو وضو کے مسائل ہیں، اس میں جرابوں پہ مسے کی بات آتی ہے. اس میں نے کئی دفعہ دیکھا ہم جرابوں پہ مسا کرتے ہیں تو لوگ ذرا حیرانی سے دیکھتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اور اس کے آپ کے متعلق صحابہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جورابین پہ مسا کیا. ایک لفظ ہے خفین، خفین کہتے ہیں موزوں کو جو چمڑے سے بنے ہوتے ہیں، اور جورابین کہتے ہیں جراب کو. اور سیدنا انس بن مالک کی صحیح روایت موجود ہے کہ وہ ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ جرابوں پہ مسا کر رہے ہیں، تساخین کے لفظ آئے کہ تساخین پہ آپ مسا کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں یہ بھی موزے ہیں لیکن یہ اون کے ہیں. وہاں پہ لفظ ہے باقاعدہ موجود ہے. اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال آپ کی خدمت کرتے رہے اور بہت سی حدیث کے راوی ہیں. اور اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا ابو امامہ باہلی اور بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ جرابوں پہ مسا کرتے تھے، یہ جو اون کی جرابیں ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں کوئی بھی ایسی دقت نہیں آنی چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے، اس نے دیا ہے. اگر آپ جرابوں پہ مسا کر لیں تو ایسے سمجھے آپ کا آدھا وضو ہوا ہے. لیکن اس کے لیے ایک اصول یاد رکھیے کہ جرابیں آپ نے وضو کر کے پہنی ہو، حالت اقامت میں، یعنی آپ اپنے شہر میں ہیں تو پھر ایک دن یعنی 5 نمازیں ایک وضو کیا ہو اور اس کے بعد آپ نے جرابیں پہنی ہوں تو آپ 5 نمازوں پہ مسا کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد اگر آپ سفر پہ ہیں تو 3 دن کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. تو اس میں اگر کسی ساتھی کو کوئی دلیل درکار ہو تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں. تو اس کو قطعاً آپ ایسے نہ سمجھیں. آپ دیکھیے یہ جو پابندیاں ہوتی ہیں نا کہ انسان اتنا چل کے جائے اور اس کے جسم پہ یا قدموں پہ گرد نہ پہنچے تو ان پہ مسا ہو سکتا ہے. یہ وہ پابندیاں ہیں جو شریعت نے نہیں لگائی. یہ ہم نے اپنی طرف سے کسی نے کہا کہ جرابیں پانی میں رکھیں، وہ پانی اگر ان کے اندر نہ پہنچے تو ان جرابوں میں مسا ہو سکتا ہے. اب یہ پابندیاں جو ہیں یہ مشکل میں ڈالنے کے لیے میں نے پہلے عرض کی کہ یہ دین ہمارا آسانی کے لیے پتلی پر ایک جرابوں پہ بھی ہو سکتا ہے.
جی جرابیں اگر باریک ہوں تو ان پہ بھی ہو سکتا ہے مسا. موٹی پتلی کی بات نہیں ہے. بات دراصل یہ ہے کہ جن کو جراب کہا جاتا ہے اور جن کو آپ اپنے گرمی کے لیے، گرمائش کے لیے یا بوٹوں کے لیے پہنتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہ موسم سرما میں یہ کیا مسا جرابوں کا، بلکہ موسم گرما میں بھی کیا. جب آپ تبوک پہ تشریف لے گئے تو اس وقت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، تبوک کا سفر آپ کو پتہ ہے انتہائی گرمی کے موسم میں تھا. تو اس وقت بھی وہ جھکے آپ کے موزے اتارنے کے لیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میں نے ان کو وضو کر کے پہنا ہے. تو اس سے یہ واضح ہوا کہ وضو کر کے جرابیں پہنی جائیں، موزے پہنے جائیں. تو اس دور میں اصل میں ایسے ہوتا تھا، موزے کے ساتھ جوتا نہیں پہنا جاتا تھا. یہ بات یاد رکھیے. وہ موزے اس طرح کے ہوتے تھے کہ ان کے ساتھ جوتا نہیں پہنا جاتا تھا. وہ صرف موزے ہی پھر چمڑے کے پہن، جیسے ہم یہ بوٹ وغیرہ پہنتے ہیں، یہ اس دور کے موزے تھے. تو جو اندر کی جرابیں ہیں وہ علیحدہ تھی. تو آج اگر ہم یہ موزے اور یہ بوٹ دونوں پہنے تو یہ ہمارے لیے مشکل ہے. یعنی ایسا کوئی بوٹ نہیں نکلا کہ وہ ہمارے پاؤں اور موزے کے درمیان وہ آ سکے. اس وجہ سے موزے کے ساتھ بوٹ نہیں پہنے جا سکتے جو آج فی زمانہ موجود ہیں، وہ چاہے جوگر ہوں یا دوسرے ہوں. تو اس وجہ سے شریعت جب سہولت دیتی ہے تو ہم اپنی طرف سے دقت میں کیوں پڑتے. تو اسی طرح ہیٹر کے مسئلے بھی پیش آتے ہیں. کئی لوگ ہیٹر کے سامنے نماز پڑھنے سے گریزہ رہتے ہیں. مثلا کسی مسجد میں آگے ہیٹر لگے ہے تو اس مسجد میں بحث چھڑ جاتی ہے، جی یہ آگ کو سجدہ ہے. جب تک نیت نہ ہو اس وقت تک سجدہ جو ہے وہ اللہ ہی کو ہے. کسی کی نیت یہ تو نہیں ہوتی ہم آگ کو کر رہے. اس حوالے سے امام بخاری رحمہ اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل کریں، انہوں نے باب قائم کیا اپنی صحیح بخاری کے اندر کہ من صلی و امامہ تنور، کہ جس سے نماز پڑھی، و قدامہ تنور، کہ جس سے نماز پڑھی اور اس کے سامنے تندور ہو. یہ اس دور کے حوالے سے وہ کر رہے تھے. شاید ان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ کوئی ایسا استدلال کر سکتا ہے کہ دیکھو سامنے تندور ہے اور تم تندور کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے تم تندور کو یعنی آگ کو سجدہ کر رہے ہو. تو انہوں نے باب قائم کیا اور اس کے نیچے حدیث لائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور آپ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے جنت اور جہنم سامنے کر دی گئی. جیسے اسکرین پہ کوئی چیز دیکھی جاتی ہے، تو جب جہنم آپ کے سامنے آئی نماز کی حالت میں، تو اس کا مطلب ہے آپ کی نیت جب اس آگ کی نہیں ہے تو پھر وہ اس حکم میں نہیں آتی. اس وجہ سے ہیٹر اگر سامنے ہے بھی، جیسے گھروں میں ہوتا ہے گرمی کے لیے ہم ہیٹر سامنے رکھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری معاشرتی رہنمائی بھی فرمائی ہے. جیسے آگ، ہیٹر، ایسی کوئی بھی چیز جلتی چھوڑنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی. آپ نے فرمایا انما ہی عدو لکم، یہ جو آگ ہے یہ تمہاری دشمن ہے. فَإِذَا نِمْتُمْ، جب تم سونے لگو تو فَأْطْفِئُوهَا، تو اسے بجھا دیا کرو. اب دیکھیے کہ اس دور کے اندر یہ ہوتی ہے شریعت کی رہنمائیاں. جب ایسا کوئی تصور بھی نہیں تھا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم جاری فرمائے، اور آج اس کے فوائد دنیا دیکھ رہی ہے. تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے. اسی طرح اس موسم میں دھوپ میں بیٹھا جاتا ہے تو اس میں دھوپ اور چھاؤں میں بیٹھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یعنی کوئی بھی شخص ایک ہی وقت میں دھوپ اور چھاؤں میں بیٹھا ہو، مثلاً وہ بیٹھا تھا یا لیٹا تھا، اب دھوپ چلتے چلتے وہ نکل گئی اور چھاؤں اس کے اوپر آتی گئی، تو اب اس کو جگہ بدل لینی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور اس کے طبی جو نقصانات ہیں وہ بھی آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ سکتے ہیں. تو یہ کچھ مسائل ہیں تو ان کو ہمیں ضرور جاننا چاہیے. اس کے علاوہ بھی کوئی مسئلہ ہو تو کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور جو اس کے انعامات ہیں، اس کی جو رخصتیں ہیں، اور یہ بات بھی بتا دوں کہ جو اس کی رخصتیں ہیں وہ خوش ہوتا ہے جب بندے اس پہ عمل کرتے ہیں، کیونکہ ان میں عاجزی ہے، ان میں انکسار ہے کہ تو نے رخصت دی، ہم نے قبول کی، تو نے ہمارے لیے بیان کی تھی تو ہم نے اس پہ عمل کیا. تو اس سے اللہ تعالیٰ کا مزید قرب نصیب ہوتا ہے. اور ایک آخری حدیث اس حوالے سے عرض کرتا چلوں. سیدنا نعیم بن نحام رضی اللہ تعالیٰ وہ سردیوں کی رات میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہوے آرام تھے، تو نماز کا وقت ہوا، اذان شروع ہو گئی. اذان ہوئی تو ان کے ذہن میں یہ بات آئی کاش مؤذن یہ کہہ دے
کہ جو کوئی بیٹھا رہے تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کوئی گھر میں نماز پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، ان کے ذہن میں یہ بات ہے. تو اللہ اس دور کے اندر شریعت ظاہر نازل ہو رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جبریل امین کو بھیجا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی، اور آپ نے فوراً اپنے منادی کو یہ اعلان کرنے کے لیے حکم دے دیا کہ تم یہ اعلان کر دو اذان کے ساتھ کہ ومن قعد فلا حرج، جو کوئی نہیں مسجد میں آ سکتا تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی انتہائی سردی ہو تو مسجد میں اگر آنے میں دقت ہے تو اس کی شریعت اجازت دیتی ہے. تو آپ اس سے اندازہ کیجئے وہ شریعت جو سردی کی وجہ سے ہمیں یہ اجازت دے دیتی ہے چلو گھر میں نماز پڑھ لو، تو ہم نارمل حالات کے اندر اس شریعت کی مان کے مسجد میں کیوں نہیں آتے؟ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.